آپ کا نون لیگ سے تو کوئی تعلق بنتا نہیں، تو وائی یو آر ان نون لیگ؟ ہماری وہ جو اسٹرگل تھی، ہمارے جو الیکشن کیمپین تھی، وہ رنگ لے آئی اور میں پشاور کی پہلی الیکٹڈ خاتون ایم پی اے بنی اور خیبر پختونخوا سے سیکنڈ الیکٹڈ خاتون بنی. پاکستان تحریک انصاف کا جو خیبر پختونخوا کا چیپٹر ہے، ان کی جو سیاست کا طرز عمل ہے، وہ ذاتی طور پہ آئی ڈونٹ ریکنسائل ود دیٹ. آئی واز نیور ٹیکن بائی خان صاحب's نظریہ اینڈ ریٹورک. مجھے ہمیشہ ان کی باتوں میں ایک مسوجنی، ایک بوائز کلب، ایک کمزور طبقے پہ مذاق اڑانا، اپنے سے بڑے لوگوں کا، اپنے سیاسی مخالفین کا تمسخر اڑانا، مجھے یہ چیزیں بالکل پسند نہیں تھیں. ایک خاتون کے ہونے کے حوالے سے کے پی کے سے الیکشن لڑنا، کیونکہ اس سے پہلے تو کسی نے آپ کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی، آپ گھر کی گھریلو خاتون تھی. اگر میں نہ کھڑی ہوتی، میرے فیملی میں گھر میں کوئی ایبل آدمی نہیں تھا، میرے سسر شہید کر دیے گئے تھے، میرے جو دیور تھے ہی پاسڈ اوے 2 years prior of a heart attack، بچے میرے چھوٹے تھے. وزیر اعظم صاحب نے بھی پچھلے دنوں بات کی، انہوں نے کہا یہ سوچئے کہ دہشت گرد پی ٹی آئی کو کیوں ٹارگٹ نہیں کرتے، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ وہ ان کی پولیٹیکل ونگ ہیں. میں تو ان کو دہشت گرد کہتی ہوں، عمار صاحب، میں ان کو طالبان بھی نہیں کہتی، کیونکہ ان کے القابات بدلے جاتے ہیں. کبھی یہ مجاہدین ہوتے ہیں، کبھی یہ طالبان ہوتے ہیں، کبھی یہ خوارج ہوتے ہیں، کبھی ٹی ٹی اے، ٹی ٹی پی. بیسکلی دے آر ٹیررسٹس، دے آر مرڈررز. خان صاحب کی وشز کو اوور رائڈ کیا گیا، کہا گیا کہ نہیں ہم زور پہ الیکشن کریں گے، ہم جیت کے دکھائیں گے. کیا ہوا؟ 40,000 ووٹوں سے ہار گئے. یہ جو لوگ جن کے ہاتھ میں آج صوبہ ہے عمار صاحب، میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ سارے تخریب کار ہیں جنہوں نے ریڈیو پاکستان کو جلایا ہے 10 مئی کو. اسٹوڈنٹس کے، یوتھ کے گروپس آتے ہیں، ان کے پاس لسٹ لکھی ہوتی ہے، پنجاب میں یہ اسکیم اناؤنس ہوئی، آپ میڈم ہمیں بھی لا کے دیں. 350 ڈیم بنے، 35 بھی نہیں بنے. انہوں نے جو بلین ٹری سونامی جس کی آڑ میں اربوں روپے چڑھائے ہیں، اربوں روپے چرائے ہیں، صوبے کے پیسے چرائے ہیں. ناظرین، وی نیوز ایکسکلوسیو میں ہم نے آپ کے لیے بڑے بڑے انٹرویو کیے ہیں، وزرائے اعظم کے بھی انٹرویو کیے ہیں اور سوشل میڈیا کی سیلیبریٹیز کے بھی انٹرویو کیے ہیں. لیکن جو آج انٹرویو ہے نا، ان شخصیت کو آج ہم نے مدعو کیا ہے. میں نے بڑی درخواست کر کے ان کو مدعو کیا ہے. میں خود بڑا متاثر ہوں ان کی سٹرگل سے اور ان کے خاندان کی سٹرگل سے، اور ان سے ہم نے بہت سے سوال کرنے ہیں. لیکن میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ ان کی تشریف آوری میرے لیے اور میرے ادارے کے لیے بہت عزت کی بات ہے. جو مہمان ہیں، اب میں آپ کو ان کا تعارف کراتا ہوں. غلام اسحاق خان صاحب آپ کو یاد ہیں، یہ ان کی نواسی ہیں. عرفان اللہ مروت صاحب بھی آپ کو یاد ہوں گے، یہ ان کی صاحبزادی ہیں. بشیر بلور صاحب کا بھی نام سنا ہوگا، یہ ان کی بہو ہیں. ہارون بلور صاحب کی اہلیہ اور دانیال بلور کی والدہ. میرے لیے بہت عزت کا مقام ہے کہ آج سمر بلور صاحبہ ہماری مہمان ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ، سچ اے لولی انٹروڈکشن. آپ کا جتنا تعارف میں نے کرایا، آپ کا نون لیگ سے تو کوئی تعلق بنتا نہیں، تو وائی یو آر ان نون لیگ؟ عمار صاحب، میں جب آج سے 7.5 سال پہلے اپنے ہسبینڈ کی شہادت کے بعد حادثاتی طور پہ سیاست میں آئی، میری لائف میں ایک بہت بڑا سانحہ ہو چکا تھا. میرے اوپر بچوں کا، فیملی کا، ہارون کے سپورٹرز کا ایک بہت بڑا پریشر تھا. ان کی 30-35-40 سال کی سٹرگل تھی بلور فیملی کے ساتھ، اور جو ان کے لوگ چن چن کے بار بار ایلیمنیٹ کیے جا رہے تھے. نیچرل پروسیس سے تو نہیں. ایک حاجی غلام احمد بلور صاحب تھے، وہ ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، ان کے جس کو جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بازو کاٹ دیے گئے. سو آئی جوائنٹ مائی ان لاز پولیٹیکل پارٹی، اینڈ میں نے اس وقت بغیر سوچے سمجھے، جسٹ ٹو کیپ دا پیس ان دا ہاؤس، کہ ایک اتنی بڑی چیز ہو گئی تھی، سب اتنے خفا تھے، بچے تھے، غصے میں تھے. تو میں نے کہا چلیں سب کی طرف سے کیے تو میں اپنی یہ کچھ عرصے کی قربانی دے دیتی ہوں. وہ پھر اٹ ہیپنڈ کہ ہماری وہ جو اسٹرگل تھی، ہمارے جو الیکشن کیمپین تھی، وہ رنگ لے آئی اور میں پشاور کی پہلی الیکٹڈ خاتون ایم پی اے بنی اور خیبر پختونخوا سے سیکنڈ الیکٹڈ خاتون بنی، جس کے لیے میں اپنے ورکرز کا شکر گزار ہوں.
اس کے بعد جی جب میں نے دیکھا ایز اے سنگل پیرنٹ، جب میں حلقے کی طرف جاتی ہوں، جب میں پالیٹکس کی طرف اپنا وقت دیتی ہوں جیسے ابھی بھی، تو مجھے اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی لائف کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے. جب میں اپنی فیملی لائف کو پیچھے چھوڑی تھی تو میں نے سوچا کہ میں نے جب دیکھا تو مجھے لگ رہا تھا پاکستان میں اب ریجنل جو چھوٹی پارٹیز ہیں ان کی وہ اسپیس نہیں رہی. مے بی ان پارٹیز کے پاس پرانی ڈائنامک لیڈرشپ بھی نہیں رہی جیسے ان کے بزرگ تھے. اینڈ کچھ دور بدل گیا، دنیا بدل گئی، تو ان کی جو باتیں تھیں، پختون نیشنلزم کی جو باتیں تھیں، وہ ایک مخصوص ببل کے اندر رہ گئی، جہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کا ورکر پختون تحفظ موومنٹ کے ورکر کو برا بھلا کہہ رہا ہے، پھر پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا ورکر کسی اور پارٹی کے ورکر کو برا بھلا کہہ رہا ہے، پھر ایک بیچ میں NDM بھی آ گئی. وہ ایک بہت چھوٹا سا پائے اور بہت ذرا ڈیوائڈ ہو گیا، تلخیاں بہت بڑھ گئیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اپنی آواز کو ایمپلیفائی نہیں کر سکے. اب نیشنل لیول پہ 3 بڑی پارٹیاں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف کا جو خیبر پختونخوا کا چیپٹر ہے، ان کی جو سیاست کا طرز عمل ہے وہ ذاتی طور پہ آئی ڈونٹ ریکنسائل ود دیٹ. میں اپنے آپ کو دیر آر مینی، میں ان کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو سیاست کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بناتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. پلس میں جب میں ہاؤس وائف بھی تھی تو آئی واز نیور ٹیکن بائی خان صاحب's نظریہ اینڈ ریٹورک. مجھے ہمیشہ ان کی باتوں میں ایک مسوجنی، ایک بوائز کلب، ایک کمزور طبقے پہ مذاق اڑانا، اپنے سے بڑے لوگوں کا، اپنے سیاسی مخالفین کا تمسخر اڑانا، مجھے یہ چیزیں بالکل پسند نہیں تھیں. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی جو پختون قوم کے لیے، بالخصوص پشاور کے لوگوں کے لیے ایک اسٹرگل ہے، میں ایک ایسے پلیٹ فارم پہ لے کے جاؤں جہاں پہ میری آواز ایک لارجر پلیٹ فارم پہ سنی جائے، اور جہاں پہ مائی وائس کین ہیو سم ریزن. میں تو ورنہ تو ہم وہ فش بول کی طرح تھے، آپس میں ہی بول رہے تھے، آپس میں ہی لڑ رہے تھے، اور اس کا کوئی کسی کو حاصل وصول نہیں تھا. پشاور بہت پسماندہ ہو گیا ہے پچھلے 13 سالوں میں. پشاور کی صورتحال پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کی گفتگو سے اگر یہ نتیجہ نکالا جائے کہ اب KPK میں ANP کی سیاست ختم ہو گئی ہے، یا اگر ہم یہ کہیں کہ KPK میں بلور خاندان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، ہاؤ کریکٹ از دیٹ؟ دیکھیں، بوتھ تھنگز آر ناٹ کریکٹ. آئی ایم شیور عوامی نیشنل پارٹی کی ایک اپنی اسپیس ہوگی، لیکن اگر آپ ان کے الیکٹرل نمبرز دیکھیں، اگر آپ ان کی وہ دیکھیں تو اب وہ اسپیس ان کے پاس نہیں ہے. بالکل صحیح. وہ اسپیس ان کے پاس نہیں ہے، یوتھ کی وہ فالوئنگ ان کے پاس نہیں ہے. ان کی اپنی لیڈرشپ کو کہاں سے جا کے کون سا راستہ اپنا کے پارلیمنٹ میں پہنچنا پڑا. سو اٹس ناٹ دیٹ. عمل کے حوالے سے آپ بات جی، آئی تھنک پارٹی کی لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہے. اور باقی یہ ہے کہ پالیٹکس میں ہر کسی کا کم بیک ہوتا ہے. مطلب میاں محمد نواز شریف کا ہو گیا، میاں محمد شہباز شریف کا ہو گیا. مجھے وہ دن یاد ہے جب میاں صاحب اٹک فورٹ میں کال کوٹری میں ہوتے تھے، اور میرے جو شہید ہسبینڈ ہیں وہ مہتاب عباسی صاحب کے وکیل ہوتے تھے. وہی واز ون آف دا لائرز آن ہز پینل. تو وہ جب ملنے جاتے تھے اور جب وہ مہتاب عباسی صاحب سے ملتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ میاں صاحب کیسے سیل میں ہیں، پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کیسے سیل میں ہیں، مہتاب عباسی صاحب کس کنڈیشن میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نہیں سوچ سکتے تھے، ہم بہت خفا ہوتے تھے ان کے لیے، ان کی وہ تکلیف کا سن کے. کبھی گھر سے ان کے لیے کھانا بھیجنے کی کوشش کرتے تھے کہ چلے ہماری طرف سے ایک پیار کا یا ریگارڈ کا جسچر ان کی طرف چلا جائے. لیکن پھر انہوں نے کم بیک کیا، محترمہ بینظیر بھٹو کی پارٹی نے کم بیک کیا. سو اٹ ڈپینڈز آن یور پالیسیز. جو اپنی پالیسیز میں مثبت رہے گا، جو اپنے فیصلوں میں درست رہے گا، پالیٹکس میں کبھی کوئی چیز ختم نہیں ہوتی. یہ بتائیے، بلور خاندان کی کتنی بڑی پولیٹیکل ہسٹری ہے، کتنے بڑے بڑے نام ہیں. اس میں ایک خاتون ہیں جس نے سیاست میں حصہ لیا، الیکشن لڑا، جیتے لڑی، اینڈ یو آر دیٹ ون خاتون. تو ایک خاتون کی حیثیت سے یہ مشکل ڈیسیژن تھا بہت. اور اب ہم پولیٹیکل ورکر کے حوالے سے تو ظاہر ہے آپ بات کریں گی، ایک خاتون کے ہونے کے حوالے سے KPK سے الیکشن لڑنا، کیونکہ اس سے پہلے تو کسی نے آپ کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی، آپ گھر کی گھریلو خاتون تھی.
دیکھیں میری فیملی کی طرف سے، میری ان لاز کی طرف سے، کیونکہ میں نے پالیٹکس کا آغاز ان کے پلیٹ فارم سے کیا، تو یہی بات کہی گئی کہ پشاور میں بے نظیر بھٹو کو ووٹ نہیں ملا، آپ کو کیا ووٹ ملے گا. میں نے تو آپ کو بتایا میری ایک ذاتی ریزن تھی، میرا یہ کوئی شوق نہیں تھا کہ میں پارلیمنٹ میں پہنچوں. لیکن ہمیں جب ہارون کو شہید کر دیا گیا بالکل ایک بے حس طریقے سے، ان کے ساتھ 24-25 اور لوگوں کو شہید کر دیا جی گیا، دیٹ واز ویری ٹریجک انسیڈنٹ. ان کی لاشوں کے چیتھڑے سڑک پہ پڑے ہوئے تھے. کیوں؟ کہ وہ اپنی سوچ کے ساتھ سیاسی ایک میٹنگ میں گئے تھے. کوئی یہاں پہ دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی، کوئی جنگ کا میدان نہیں تھا، کسی کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی. تو اگر میں نہ کھڑی ہوتی، میرے فیملی میں گھر میں کوئی ایبل آدمی نہیں تھا، میرے سسر شہید کر دیے گئے تھے، میرے جو دیور تھے ہی پاسڈ اوے 2 years prior آف اے ہارٹ اٹیک، بچے میرے چھوٹے تھے. تو میرے بچوں کا یہ خیال تھا کہ جی ہمارے باپ کا نام جس نے بیلٹ سے ہٹانے کے لیے یہ سازش رچی ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو میں نے بیلٹ پہ سمر ہارون بلور کا نام لکھوانے کے لیے یہ اتنی بڑی جدوجہد کی. اور مجھے جو دا فیملی کیم اراؤنڈ ایونچولی، دیکھیں گھر سے تو بچوں سے تو یہ بات تو میرے بچوں نے کی ہے، میرے بیٹے دانیال نے کی ہے، اس کی فرمائش تھی. اور میں نے تھینک یو سو مچ. اور میں نے آپ کو یہی بتایا اٹ واز جسٹ دیٹ ہی وانٹیڈ ٹو سی ہز فادرز نیم آن دا بیلٹ. فیملی کی طرف سے یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یو نو میری ایج ڈسکس ہوئی، میرے حالات ڈسکس ہوئے. میرے بچے میرے اوپر ڈے 1 سے بڑے شور فوٹڈ تھے کہ آپ یہ کریں گی اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اور آج تک مطلب آپ کو پتہ ہے ایک عورت ہونے کے ناطے اب میں بازار چلی جاؤں یا میں دوستوں کے ساتھ کہیں ریسٹورینٹ چلی جاؤں، میرے سر پہ یہ چادر نہ ہو یا میرے ہاتھ میں لال کلر کی نیل پالش ہو، تو اگلے دن سوشل میڈیا پہ مجھے اس چیز کے لیے ٹرول کیا جائے گا. جیسے اب ریسنٹلی بھی اب مریم نواز صاحبہ کو ان کی کارکردگی پہ تو ٹرول نہیں کر سکتے، تو ان کی پرائیویٹ فیملی فنکشنز کی پکچرز پہ تبصرے کر کر کے. اب ہر کسی کی ایک اپنی ذاتی زندگی ہوتی ہے، ہر کسی کوئی اپنی غمی خوشی منانا چاہتا ہے. بٹ پشاور کی عوام نے مجھے ہمیشہ ڈے 1 سے بہت کمفرٹ دی، بہت سپورٹ کیا. اب اف آئی کین اسٹاپ یو ہیئر، پشاور کی عوام نے بلور فیملی سے بڑا پیار کیا، بے شک، اور یہ کوئی 1-2 سال کا پیار نہیں ہے، یہ دہائیوں کا پیار. لیکن بڑی بدقسمتی رہی، اور یہ بات ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہیں کی ہے، بڑی بدقسمتی رہی کہ بلور خاندان کی ساری قیادت اور ANP کی بھی، کہ وہ دہشت گردی کے حملوں میں مارے گئی. اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک پارٹی کو دہشت گردوں نے ٹارگٹ کیا. وزیر اعظم صاحب نے بھی پچھلے دنوں بات کی، انہوں نے کہا یہ سوچئے کہ دہشت گرد PTI کو کیوں ٹارگٹ نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ ان کی پولیٹیکل ونگ ہیں، وہ ان کی باتیں وہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. کل محمود خان اچکزئی صاحب نے نیشنل اسمبلی میں اپنی سیٹ سنبھالی، ان کی تقرری ہوئی ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. ان کی تقریر دیکھ لیں، 65% تو انہوں نے افغانستان کی نمائندگی کی ہے. ثبوت پھر سے مانگا ہے جو سہیل افریدی صاحب نے بھی مانگا ہے کہ کہاں ہے وہ ثبوت. میں آپ کو اپنے ذاتی طور پہ کہتی ہوں، ون آف دا مین ریزنس کہ میں کیوں ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے سیاست کرنا چاہتی تھی، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کا بھی افغانستان کے بارے میں ایک بڑا ملا جلا رد عمل ہے. وہ بھی ہمیشہ اس پارٹی میں رہ کے آپ کو افغان پالیسی کے اوپر ایک موقف ملتا ہے، آپ کو وہ فالو کرنا پڑتا ہے. ہاں وہ ان کا رائٹ ہے، دیکھیے وہ ان کا رائٹ ہے. مجھے ذاتی طور پہ وہ سوٹ نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو اس سے ایک سائڈ پہ کر دیا. میرے سسر کی جب شہادت ہوئی، ہم لوگوں نے پوچھا، وہ سٹنگ سینئر منسٹر تھے، اس وقت حکومت تھی، کہ جی جو لوگ آئے وہ افغانستان سے آئے، ان کو یہاں پہ ریسیو کیا، جو لوگ ان کے سہولت کار تھے وہ بارڈر پار کر کے چلے گئے. سیم چیز میرے ہسبینڈ کی شہادت کے بعد کہی گئی. سوئسائڈ بامر جو آیا تھا، ینگ بچہ تھا، وہ افغانستان سے آیا تھا، اس کو جن لوگوں نے رکھا، گھر میں جگہ دی، پناہ دی یا اس کو گائیڈ کیا ٹورڈز دس اسپاٹ، تو وہ بارڈر کراس کر کے چلے گئے. اب وہ کیا، میرے گھر میں 2 دفعہ لاشیں آئی ہیں اس طرح، بلٹ ریڈلڈ، پیلٹ ریڈلڈ، دونوں کے تانے بانے افغانستان سے ملائے جا سکتے ہیں. تو سہیل آفریدی اور محمود خان اچکزئی کیا وہ ثبوت مانگتے؟ تو مجھ جیسی وہ جو 85,000 وکٹمز آف وار آن ٹیرر ہیں، ان کی بیواؤں کو بلا لیں، ان کے بچوں کو بلا لیں، پولیس رپورٹس ان کی ڈیتھس پہ دیکھ لیں، CTD رپورٹس دیکھ لیں. ہمیں تو یہی کہا گیا ہے
کہ جی وہ افغانستان سے آئے تھے، افغانستان بھاگ گئے. اچھا، ہاؤ کریکٹ از دیٹ کہ آپ نے دیکھا کہ ایک جب پہلے نواز شریف صاحب کا دور تھا اس زمانے میں دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، گریجولی کم ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا دور آیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ کچھ افغانستان سے لوگ آ کر دوبارہ بسائے گئے. ناٹ کچھ، 28,000. 28,000 کون تھے یہ لوگ؟ دیکھیے جی، یہ ایکس فائٹرز تھے طالبان کے، اور میں تو ان کو دہشت گرد کہتی ہوں. عمار صاحب، میں ان کو طالبان بھی نہیں کہتی، کیونکہ ان کے القابات بدلے جاتے ہیں. کبھی یہ مجاہدین ہوتے ہیں، کبھی یہ طالبان ہوتے ہیں، کبھی یہ خوارج ہوتے ہیں، کبھی ٹی ٹی اے، ہوتے ٹی ٹی پی. بیسکلی دے آر ٹیررسٹس، دے آر مرڈررس. ان کے سروں پہ میری جیسے فیملیز کا خون ہے. پشاور میں اے پی ایس کے بچوں کا خون ہے. ہمارے پختونخوا کے گلی گلی، محلے محلے، پشاور شہر میں بہت مینا بازار کا واقعہ ہوا، ملک سعد شہید کا واقعہ ہوا، بشیر بلور، ہارون بلور، کوچہ رسالدار، پے در پے. تو عمران خان کیوں لے آئے انہیں؟ اگر ہم پشاور شہر میں کسی گیدرنگ میں بیٹھے، یہاں پہ 20 لوگ بیٹھے ہوں گے، اس میں سے ایک کے خاندان میں کوئی شہید ہوا ہوگا، ایک زخمی ہوگا، ایک کا دوست مر گیا ہوگا، ایک کا بچہ بہرا ہو گیا ہوگا. دس از بیکم پارٹ آف their لائف، اور ان لوگوں کی ترجمانی کوئی نہیں کرتا. اور جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ نہیں کرتے، تو کون کرتے ہیں؟ جو وہ چائے کی پیالی جنرل فیض پینے کابل سرینا گئے تھے، اس چائے کی پیالی کی قیمت آج ہم اتارے ہیں. لیکن یہ کیوں لے کے آئے تھے انہیں، عمران خان اینڈ فیض حمید نیکسس؟ دیکھیے، ان کو لگتا تھا یہ اپنے سیاسی مخالفین کو ڈرانے دھمکانے کا ایک طریقہ تھا. خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام ایک ریلیجس بیس کی پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ایک سیکولر پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی از اے نیشنل پارٹی. سب کی لیڈرشپ ٹارگٹ ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ہم نہیں، ہم چاہتے ہیں. پھر وہ ہمارے ورڈز کو ٹوسٹ کر دیتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پہ حملے ہوں. نو. لیکن آپ بتائیں کہ آپ پہ کیوں نہیں ہوتے، ہم پہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارا ان کے ساتھ کوئی جائیدادوں کی تنازع ہے، ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں. نیم لیس فیس لیس پیپل. یہ لوگ آتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ ایک علاقے میں دہشت گردی پھیلائیں، دوسرے میں پھیلائیں. جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین تھے، کسی کے گھر پہ گرینیڈ حملہ کریں، کسی کی گاڑی پہ فائرنگ کریں، کسی کو پہ بم رکھیں، کسی کو ڈرائیں. مطلب اپنے پولیٹیکل جو اپوننٹس تھے ان کو یہ منظر عام سے باہر رکھنا چاہتے تھے تاکہ میدان میں صرف ہم ہوں. اور یہ ایک لانگ ٹرم ایجنڈا تھا. اور ہم لوگ اس وقت چیختے تھے. اور اگر آپ سوات میں یاد کریں، سوات میں ایک امن پاسون ہوا تھا جس میں لاکھوں لوگ آرگینکلی اپنے گھروں سے نکلے. دے سیڈ نو مور، ہمیں یہ نہیں چاہیے. ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ لوکل نہیں ہیں، یہ کوئی اور لوگ ہیں، کسی اور مقصد سے آئے ہوئے. لیکن اس وقت حکومت نے نہ پارلیمنٹ کے پاس گئے، نہ کوئی جرگہ بلایا، نہ کوئی میٹنگ بلائی کر کے جب لوکل لوگوں نے ہمیں انٹیمیٹ کیا، بائی دین اٹ واز ٹو لیٹ. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال آپ کی موجودہ پارٹی کے حوالے سے. ایک زمانے میں مسلم لیگ نون کا بڑا ہولڈ تھا کے پی کے میں، پھر وہ ہولڈ ختم ہوتا گیا. انتخابات میں صرف ایک نام ڈنکا بجتا تحریک انصاف کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحبان نے اسپیس لوز کی ہے، کبھی پشاور نہیں گئے، کبھی وہاں جلسے نہیں کیے، کبھی وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. اور کچھ لوگ جو موجودہ قیادت ہے نون لیگ کی اس سے بھی خوش نہیں ہیں. یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں، ایک زمانے میں مسلم لیگ نون کی حکومتیں تھیں، بیک ٹو بیک شارٹ پیریڈز میں تھیں. آج نہیں ہے، لیکن ٹو سے کہ وی آر دا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ان دا پروونس، لیڈر آف دا اپوزیشن. ناٹ اے گڈ سیکنڈ نمبر. فرسٹ اور سیکنڈ میں بہت فرق ہے. دیکھیں، جب تک آپ پختونخوا کے حالات کو انجینئر نہیں کریں گے، آپ کو کیا لگتا ہے پختونخوا کے یہ سارے حالات یہ آرگینک رزلٹ ہے؟ یہ 70% ان کی پاپولیرٹی پختونخوا میں ہے یا 75% ہے؟ 3/4 اکثریت کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جب سے یہ بیٹھے ہیں، پہلے ایک چیف منسٹر تھے، پھر دوسرے تھے، پھر ایک حالات تھے، پھر دوسرے تھے. عمار صاحب، ان کی کون سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، کون سے ان سے جلسے جلوس ریلی کی کال سکسیسفل ہوئی ہے؟ نہیں. پختونخوا میں کون سا انہوں نے بڑا جلسہ کر دیا ہے، کون سا بڑا سٹ ان کر دیا ہے؟
آپ مجھے بتائیں. چلیں پنجاب کی ہم بات ہی نہیں کرتے, میں صرف پختونخوا کی بات نہیں کر سکے. ابھی ہری پور میں بائی الیکشن ہوا, خان صاحب کی وشز کو اوور رائڈ کیا گیا, کہا گیا کہ نہیں ہم زور پہ الیکشن کریں گے, ہم جیت کے دکھائیں گے. کیا ہوا, 40,000 ووٹوں سے ہار گئے. یہ اب اس کو فارم 47, اب نیا ورڈ انہوں نے سیکھ لیا ہر چیز کے, فارم 47, فارم 45. تو آپ کہتی ہیں کے پی کے میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی؟ آف کورس ہوئی تھی, بھر بھر کے ہوئی تھی. اور کے پی کے میں تو ایک زبردست قسم کی ایک سیٹنگ سامنے آئی ہے. اس بات کی میں علامت نہیں ہوں, اس بات کی علامت پاکستان تحریک انصاف کی اپنی لوگ ہیں کہ ایک 20-21 لوگوں کا ٹولہ تھا جو کہتے ہیں کہ ہمیں زور پہ الیکشن ہرایا گیا ہے, ہم تو جیتے ہوئے تھے. اور وہ یہ بھی الیج کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پارٹی کے اندر سے ہرایا گیا ہے. ٹھیک, مطلب کہ پارٹی کے اندر کوئی اتنا اسٹرانگ تھا, وہ آئی تھنک اس ٹائم گنڈاپور صاحب تھے, ان کو پتا تھا کہ آنے والا میں ہوں, تو میں اپنی ٹیم میں وہ لوگ رکھوں گا جن کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہوں گا. ٹھیک ہے. یہ جو لوگ جن کے ہاتھ میں آج صوبہ ہے عمار صاحب, میں آپ کو بتاؤں یہ وہ سارے تخریب کار ہیں جنہوں نے ریڈیو پاکستان کو جلایا ہے 10 مئی کو. 10 مئی کو ان کی ویڈیوز, ان کی چیزیں وہ پہلے منظر عام پہ کیوں نہیں آئیں؟ کیونکہ کوئی کلیوژن تھی, کہیں پہ کوئی کلیوژن تھی. آپ یہ کہنا چاہیے, یہ بات مت بھولیں کہ جنرل فیض کور کمانڈر پشاور رہ چکے ہیں. دھاندلی پی ٹی آئی کے حق میں ہوئی, یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ آف کورس. اچھا, ان کو نمبرز دیے جاتے ہیں, ان کو ایک کمفرٹ دیا جاتا ہے, ان کے کچھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا اور ان کے کچھ لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا گیا. میرا سوال ڈفرینٹ تھا. میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی جو موجودہ پارٹی ہے اس نے کام نہیں کیا کے پی کے میں. کیوں نہیں کیا؟ دیٹس اے ویری, یہ میرا سوال ہے آپ سے. کام ہم نے ہی کیا. موٹر ویز یا جتنا بھی روڈز کا نیٹ ورک کام سے مراد پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کی. میاں صاحبان نے نہیں چکر لگائے وہاں پہ, جلسے نہیں کیے. وہ آئیں گے, مریم نواز نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا. ہماری اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ لاسٹ ویک ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہمارے کے پی چیپٹر اور پی ایم صاحب تھے. ہم نے بڑی کھل کے پی ایم صاحب کو میں شکریہ ادا کرتی ہوں. ہی واز ویری ڈیموکریٹک ان دا وے ہی کنڈکٹڈ دا میٹنگ. ہر بندے نے اپنی دل کی بات بڑے ایزی اور اوپن انوائرمنٹ میں کی. انہوں نے یہ کہا, مانا کہ آئی ہیو بین ویری آکیوپائڈ آن دا فورن فرنٹ. اور پچھلے سال میں جو کچھ ہوا, جنگیں, محاذیں, لڑائیاں, معاہدے, لیکن اب وہ کے پی کی طرف بھی رخ کریں گے. ہم لوگ تو اینی وے کے پی میں ہیں اور وہاں پہ ہم اپنے صوبے میں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کیری آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک اسموک اسکرین بنایا گیا ہے عمار صاحب. جو پختونخوا کے مسائل ہیں, جو پختونخوا کے مسئلے, میں اتوار پیر اپنے حلقے میں ہوتی ہوں, تو میں کسی کی دعا پہ گئی تو ایک سڑک ٹوٹی پوٹی, گندی, پانی بہہ رہا, اوپر سے تارے گر رہی. میں نے اس کی تصویر پوسٹ کر دی ایکس پہ. میں کہا 13 years of PTI رول. کامنٹس نیچے کیا تھے, گڈ ایڈیٹنگ. صحیح. ان کو کیونکہ یہ ایک فیک ورلڈ میں رہتے ہیں, یہ ایک ایڈیٹنگ کی دنیا میں رہتے ہیں, فوٹو شاپ کی دنیا. ان کو لگتا ہے کہ سب کی سیاست ایسی ہے. لیکن مجھ سے اس دن کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ ان کو کاؤنٹر کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا ہم ان کی طرح بن کے ان کو کاؤنٹر نہیں کریں گے. اچھا, یہ ہم اپنی طرح رہ کے ان کو کاؤنٹر کریں گے. اپنی طرح رہ کے آپ نہیں کامیاب ہو رہے, ورنہ 3 ٹینیور پی ٹی آئی کو نہیں ملتے. دیکھیں, ہر پارٹی ناکام آپ ہوئی. مجھے بات بتائیں, آپ تو ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے. نہیں, بالکل نہیں. پنجاب میں جو کام اور ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, ہیز دس بیکم ڈنر ٹیبل کانورسیشن اور ناٹ؟ یس. میں اب جب پشاور جاتی ہوں, میں جب اپنی پبلک ڈے یا کھلی کچہری کرتی ہوں, پہلے لوگوں کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی تھیں, جاب یا پوسٹنگ یا ٹرانسفر یا بجلی گیس. اس کے ساتھ ساتھ اب میرے پاس پراپر بچوں کے, اسٹوڈنٹس کے, یوتھ کے گروپس آتے ہیں. ان کے پاس لسٹ لکھی ہوتی ہے, پنجاب میں یہ اسکیم اناؤنس ہوئی, آپ میڈم ہمیں بھی لا کے دیں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کو اس کے لیے شیر پہ مہر لگانی پڑے گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آفٹر دی 18th امینڈمنٹ بہت ساری چیزیں اب صوبے کے پاس ہیں. جی, تقریباً ساری صوبے کے ہی پاس ہے. اور آپ جب کبھی کچھ بات کر لیں یا کہہ دیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں. اور صرف ایک پارٹی نہیں کہتی, اکراس دا بورڈ ہر پارٹی سے ایک پش بیک آتا ہے. سو اب جو یہ جس بات نے مجھے نون لیگ کی طرف اٹریکٹ کیا کہ یہ کام کرتے ہیں, صحیح, ڈیلیور کرتے ہیں,
جب نون لیگ کی قیادت ایک جگہ سے اپنی بیگز پیک کر کے جاتی ہے تو پیچھے ایک چھاپ چھوڑتی ہے کہ آئے تھے انہوں نے اتنے عرصے میں یہ بہتری لاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کے پی کے میں نون لیگ کی قیادت سے آپ خوش ہیں؟ جی بالکل. لوگ کہتے ہیں کہ مثلا سردار مہتاب عباسی وغیرہ اختلافات تو ہوئے نا، یہ تو وہ بھی بڑے لوگ تھے اور امیر مقام صاحب بھی اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ڈویژن تو ہے پارٹی میں. دیکھیں آئی تھنک تھوڑی بہت تو ہر پارٹی میں ہوتی ہے، although اس پہ بھی کافی ورک ہوا ہے. میں نے تو آئی ایم اے نیو پرسن ان دا پارٹی. میں نے تو رات کو 11 بجے اگر مقام صاحب کو ریچ آؤٹ کیا یا مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جو کہ ان کے جنرل سیکرٹری ہیں، اگر میں میسج کرتی ہوں تو رات کو 11 بجے بھی کال پہ جواب دیتے ہیں. دے آر ویری ہیلپ فل، دے آر ویری ریسپیکٹ فل، ڈیسنٹ پیپل ٹو ورک ود. جو جب آپ ایک خاتون ہوتی ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگلے مرد آپ کے ساتھ کیسے بہیو کرے، کتنے رسپیکٹفل ہوں. وہ مجھے بالکل بہن کی طرح ایک جگہ دیتے ہیں، تو آئی ایم ویری ریلیکسڈ اینڈ ہیپی لائک دیٹ. باقی یہ کہ میں آپ کو فلڈز کا ایگزامپل دوں گی. فلڈز میں جو رول امیر مقام صاحب نے ادا کیا، تو وہ اکیلے تو نہیں تھے، ان کے ساتھ پوری ایک ٹیم تھی. لیکن جو باقی پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ ان جگہوں پہ نہیں پہنچ سکی. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی گئے. ابھی ہماری ہری پور میں کیمپین ہوئی ہے، مرتضیٰ عباسی صاحب نے لیڈ کی ہے. تو پوری گورنمنٹ وہاں پہ، وہ سہیل آفریدی آ کے تھریٹس بھی دے گئے، دھمکیاں بھی دے گئے، دھونس بھی کر گئے، بڑی بڑی باتیں بھی کر گئے. لیکن تھوڑا سا پریس کو نا پی ٹی آئی کو رومانٹیسائز کرنا چھوڑنا پڑے گا. بہت سارے اور لوگ ہیں اچھا کام بھی کر رہے ہیں، اچھی اچھی چیزیں بھی لائے ہیں. میاں محمد نواز شریف کی خیبر پختونخوا کے لیے بہت سارے پروجیکٹس ہیں. لیکن 13 سالوں سے تو ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے. اچھا 13 سال کی حکومت میں کے پی کے میں کیا بدلا؟ کچھ تو ہوا ہوگا. یو کین بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. دیکھیں ان کی ہمارے پبلک سیکٹر ہاسپٹلس تباہ ہو گئے. صوبہ صحت کارڈ کے ہاتھوں مقروض ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ ایک شارٹ ٹرم الیکشن پروجیکٹ تھا. 350 ڈیم بنے، 35 بھی نہیں بنے. اگر آپ دیکھیں، ایک میں کریڈٹ دوں گی کہ جب پرویز خٹک صاحب آئے، انہوں نے تھوڑا سا ایجوکیشن کے جو محکمہ ہے اس کو ریسٹرکچر کرنے کی کچھ حد تک ایک سکسیسفل کوشش کی. آپ مجھے بتائیں اس کے بعد جو یہ حکومتیں آئی ہیں، اگر سلیبس سے سٹارٹ کریں یا کنسٹرکشن آف اسکولز یا کالجز یا یونیورسٹیز، ہاسپٹل، روڈز، یونیورسٹیز کے پروفیسرز کو تو انہوں نے اس طرح ٹریٹ کیا ہے کہ جیسے آپ اپنے کلاس 4 کے ملازمین کو بھی نہ ٹریٹ کریں. اتنی حقارت کے ساتھ، نہ ان کی تنخواہیں ملتی ہیں، نہ ان کو ان کے مارات ملتے ہیں، نہ ان کو ان کے ٹیچنگ ٹولز ملتے ہیں. ہماری جامعات میں پشاور یونیورسٹیز ون آف دا موسٹ فیمس یونیورسٹیز ان دس ریجن، پورے خطے میں، وہاں پہ کتنے محکمے بند ہو گئے فار لیک آف فنڈنگ. آپ مجھے کہ وہ ہمارے بچوں کی تعلیم پہ فوکس نہیں کر سکتے. آپ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جائیں، وہ ایک تو مزاحیہ خیز قسم کی ٹیم بن گئی ہے نا. ہاں، لیڈی ریڈنگ ان کی کوئی سگی ہوگی یا جمائمہ کی کوئی رشتہ دار ہوگی ان کی. وہاں پہ اگر آپ آئی سی یو میں جائیں، آپ کے بیڈ پہ چادر نہیں ملتی، آپ کو سیلائن ڈرپ بازار سے خرید کے لانی پڑتی ہے. ڈاکٹرز اتنے اچھے ہیں اس ہسپتال کے، اتنے قابل ہیں، اتنے کیپیبل ہیں، لیکن وہاں پہ سیلائن ڈرپ اور پیناڈول کی گولی بھی آپ کو بازار سے لانی پڑتی ہے. یہ ہمارا صحت کا انقلاب ہے. انہوں نے جو بلین ٹری سونامی جس کی آڑ میں اربوں روپے چرائے ہیں، اربوں روپے چرائے ہیں، صوبے کے پیسے چرائے ہیں. تو وہ سارا انہوں نے جو سدرن خیبر پختونخوا ہے جو کہ میرا آبائی علاقہ ہے، بلونگ ٹو لکی مروت، وہاں پہ انہوں نے یوکلپٹس کے درخت اگائے ہیں جو کہ واٹر ٹیبل سے سارا پانی سک کرتے ہیں. وہ کوئک گروئنگ اور چیپ پلانٹ ہے. چیپ اس لیے کہ وہ زیادہ دیر آپ رکھ نہیں سکتے اس کو. تو وہ پکچرز وغیرہ کے لیے گرین کور جلدی بنانے کے لیے انہوں نے سارے ایریا میں یوکلپٹس ڈال دیا. کوہستان کا سکینڈل دیکھیں، مائننگ کی آڑ میں دیکھیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. بی آر ٹی دیکھیں، بی آر ٹی کی وجہ سے آج تک پشاور میں جو ٹریفک کا حالات بد سے بدترین ہو گئے ہیں. اور ابھی بھی سنا کمپلیٹ نہیں ہوئی. پشاور میں دیکھیں نا، خیبر پختونخوا کی پانی سے پاکستان کی بجلی بنتی ہے. 14 گھنٹے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ از پار فار دا کور. اور جب ہم پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں لائن لاسز ہے، لوگ بجلی چوری کرتے ہیں. بار بار ہم کہتے ہیں کہ آپ کوئی کمپیوٹرائزڈ میٹرز بنائیں، اس طرح کا ایک سسٹم بنائیں کہ جو چوری کرے اس کا آپ بجلی کاٹیں، یا جو بل نہ پے کرے آپ اس کی بجلی کاٹیں.
جو بیچارے بل پے کر رہے ہوتے ہیں, جو تکلیفوں کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, صفائی کا انتظام ناقص. 2026 میں پشاور میں آپ کی سیوریج کا پائپ اور آپ کے پینے کے پانی کا ایک پائپ ہے, پائپ کی بائیفرکیشن نہیں ہوئی. اور پشاور کے بہت سارے حلقے, یکاتوت, رشید گڑھی, وزیر باغ, یہ پولیو ہاٹ بیڈز ہیں, ان کے پانی بار بار پولیو میں ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر آپ یہ لفظ جو میں نے آپ کو بولے ہیں, یہ علاقے جو کہ اسلام آباد میں کوئی نہیں پہچانے گا, ایون کہ پشاور اگر آپ چیف منسٹر ہاؤس چلے جائیں کوئی نہیں پہچانے گا, وہ جنیوا میں سارے پہچانتے ہیں WHO کے آفس میں. یہ ہوا ہے ہمارا. اور دہشت گردی سے آپ دیکھ لیں, ہمارا کوئی سٹانس ہی نہیں ہے دہشت گردی کے خلاف. اب ہمارا کوئی یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ان کو پناہ مت دیں, یہ غلط لوگ ہیں. ہمارا سے مراد یو مین PTI حکومت وقت. جی جی دیکھیں لوگ لیڈرشپ دیکھتے ہیں نا, جیسے آپ نے کہا ہے اسمبلی میں نمبرز تو بہت لاپ سائیڈڈ ہیں. اب یہ 100 ہیں, باقی سارے ملا کے 50 ہیں. تو آپ ان 100 لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں نا کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں, وہ آپ کو کوئی نیریٹو بنائے, وہ آپ کو قوم کو بلڈ کریں. آپ کو پتہ ہے عمار صاحب ان کی اتنی چھوٹی سوچ ہے اور اتنی اپیزنگ سوچ ہے ان کی ٹورڈز دا ٹیررسٹس, کہ میرے ہسبینڈ کو بہت دفعہ یوم شہداء کے دن بہت بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ آنر ملا. جی بالکل. تو میں اس چیز کے لیے سر جھکا کے شکریہ ادا کرتی ہوں حکومت کا, ریاست کا, جس نے بھی ان کو وہ آنر دیا. لیکن ان کے ساتھ 26 اور لوگ شہید ہوئے تھے, ینگ لوگ تھے, بچے تھے, وہ بھی ان کی بھی بیوی بچے ہیں. میں ان کے نام کا ایک پلیک نہیں لگا سکی اس سڑک کے اوپر, کیونکہ وہ اپوزنگ پارٹی کے لوگ تھے. گورنمنٹ ایک تختی نہیں لگانے دیتی کہ صرف ان کی وہ ایک وہ کمیموریٹ ہو جائے, ان کی وہ جگہ, جو ان کی بھی بچے کہیں کہ یہ ہمارے باپ یا ہمارے بھائی جو شہید ہوئے ہیں ان کا ایک نام کہیں لکھا ہو. نہیں چھوڑتے. اس سوچ کے ساتھ ہم دہشت گردی کی جنگ لڑیں گے تو پھر اس طرح نہیں ہو سکتا. ون لاسٹ کوشچن. KPK میں ظاہر ہے سارے پاکستان میں ایک نئی پود ہے, ینگر جنریشن ہے, جین زی ہے. اچھا KPK کی جو نوجوان نسل کیا سوچ رہی ہے, اور اسپیشلی بچیاں جو ہیں, کیونکہ ان کی آواز ہم کم سنتے ہیں, وہ کیا سوچ رہی ہیں؟ اور اگر آپ نے اپنی پارٹی کی طرف انہیں ملتفت کرنا ہے, کنونس کرنا ہے, کیا پیغام ہے آپ کے پاس ان بچوں کو کنونس کرنے کے لیے, کیونکہ وہ فیوچر لیڈرز ہیں؟ دیکھیں میں تو یوتھ کو کہوں گی کہ صرف مفروضوں پہ نہ جائیں, لوگوں کے ایکشنز دیکھیں اور ایکشنز کے پیچھے انٹینشنز دیکھیں. جو آپ کی قوم کو آگے لے کے جا رہے ہیں, جو آپ کے علاقے میں ترقیاتی کام کر رہے ہیں, جو آپ کے لیے آج سے 10 یا 15 یا 20 سال بعد کی سوچ رکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ آج کے دن کیسے گزرے کسی طریقے سے, پھر کل کی کل دیکھی جائے گی اور پرسوں کی پرسوں دیکھی جائے گی. اور پھر ان جگہوں پہ آئیں جہاں پہ خواتین کا احترام ہو, جہاں پہ ٹاپ لیڈرشپ میں خواتین ہوں, جہاں پہ ان کو ایک پرومیننٹ اسپیس دی جائے, جہاں پہ ان کی نام کو صرف نام کی وجہ سے یا جینڈر کی وجہ سے ان کو سائیڈ لائن نہ کیا جائے. تو آئی تھنک کہ وہ جگہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہوگی. اور لائک آئی سیڈ, ہم سب کا یہ عزم ہے, ہم کاؤنٹر کریں گے, بولڈلی کاؤنٹر کریں گے, ہم اپنی سیاست کریں گے, لیکن ہم ان کے لیول پہ جا کے سیاست نہیں کریں گے. ہم ایک ڈفرینٹ طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف رجوع کریں گے, خدمت کر کے, رزلٹس دکھا کے اور ایک چینج لا کے. بہت شکریہ سمر بلور صاحبہ. میں پاکستان میں جو خواتین سیاست میں آتی ہیں نا, بڑی دلیر خواتین ہوتی ہیں. ہم ویسے ہی میل شوونسٹ قسم کا معاشرہ ہے, خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیتے, اور پولیٹکس تو بہت ہی مشکل ایریا ہے. جو خواتین سیاست میں آتی ہیں بڑی دلیر خواتین ہوتی ہیں, اور آپ کی تو سارے خاندان کی تاریخ ہی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. آپ کی دلیری کو بہت سلام, اور آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. ناظرین, میرے لیے ہم نے بہت زیادہ انٹرویو کیے ہیں, لیکن میرے لیے یہ بہت اہم انٹرویو تھا. یہ انٹرویو اور ان کی شخصیت میرے لیے بہت باعث فخر تھی. انشاءاللہ ان سے پھر بھی ملاقات کرتے رہیں گے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.